هو اللہ احد، میرے رب کے نسب نامہ پوچھنے والوں، میرے رب کا تعارف یہ ہے هو اللہ، وہ اللہ جس اللہ کے لیے میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، جس رب کے لیے میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی جس اللہ کے لیے ہے۔ قل هو اللہ، میرے پیغمبر آپ اپنے رب کے تعارف لوگوں کے سامنے ان الفاظ میں بیان کر۔ اے مسلمان، دنیا کے سامنے اپنے خالق و مالک و معبود کا تعارف ان الفاظ میں کر۔ هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت کا نام اسی سورت ہی سے لیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، جتنی سورتیں ہیں عموماً ان تمام سورتوں کا نام اسی سورت میں مذکور ہے، لیکن یہ واحد سورت ہے، سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے، لیکن لفظ اخلاص ان 4 آیتوں پر مشتمل سورت میں نہیں ہے، باقی تمام سورتوں کا نام اسی سورت کے اندر موجود ہے، جبکہ سورہ اخلاص کے اندر سورت کا نام سورت کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن مجموعی حوالے سے اخلاص، خالص کرنا، شراکت داری سے، پارٹنرشپ سے میرے رب کو پاک کرنا، خالص کرنے کا نام اخلاص ہے۔ اور پارٹنرشپ کی، شراکت داری کی 3 ممکنہ صورتیں ہیں، شراکت داری کی 3 ممکنہ صورتیں ہیں۔ ایک صورت برابری کی بنیاد پر، ایک صورت ایک کا کم دوسرے کا زیادہ، اس میں 2 صورتیں آ گئی، ایک وہ حصہ دار جس کا حصہ زیادہ ہے، ایک وہ حصہ دار جس کا حصہ دوسرے کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے 2 انسان مل کر کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں 50 حصہ اس کا ہے، 50 حصہ اس کا ہے، تو یہ دونوں برابری کی بنیاد پر شراکت دار ہے۔ ایک صورت یہ ہے 60 اس کا ہے، 40 اس کا ہے۔ یہاں پہ 2 صورتیں نظر آتی ہے، ایک وہ جس کا حصہ 60% ہے، ایک وہ جس کا حصہ 40% ہے۔ شراکت داری کی دنیا کے اندر ان 3 ممکنہ صورتوں کے علاوہ کوئی صورت بن نہیں سکتی، یا برابری کی بنیاد پہ شراکت داری، یا زیادتی کی بنیاد پہ شراکت داری، یا کمی کی بنیاد پہ شراکت داری۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر شراکت داری کی 3 صورتوں کی نفی کی ہے۔ قل هو اللہ احد، دسمبر کا مہینہ ہے، 25 دسمبر آنے والا ہے، رواداری کے نام پہ، محلہ داری کے نام پہ، ہمسایہ داری کے نام پہ یہ غلطی نہ کرنا۔ قل هو اللہ احد، زبان سے، دل سے، زبان سے اقرار کر، دل میں پختہ یقین رکھ، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ ایک ترجمہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیازی، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ الصمد، کائنات کی ہر چیز اس کے محتاج ہے، وہ لا محتاج ہے، بے محتاج ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے محتاج ہے۔ آنکھ دیکھنے کے لیے اس کے محتاج، کان سننے کے لیے اس کے محتاج، ہاتھ حرکت کرنے کے لیے اس کے محتاج، دل و دماغ سوچ و بچار فیصلہ کرنے کے لیے اس کے محتاج،
وزن اٹھانے کے لیے اس کے محتاج، اور میرے رب کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، باقی سب اس خالق و مالک کے نیاز مند ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ میرے رب کسی کا باپ ہے نہ میرے رب کسی کا بیٹا ہے۔ باپ مجبوری ہے، بیٹا مجبوری ہے، باپ کمزوری ہے، بیٹا کمزوری ہے، کمزوری نقص ہے، عیب ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب نقص سے، کمزوری سے، عیوب سے میرے رب مجبوریوں سے پاک ہے۔ بیٹا مجبوری ہے باپ کی، باپ مجبوری ہے بیٹا کی، میاں مجبوری ہے بیوی کی، بیوی مجبوری ہے میاں کی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبًا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، میرے اللہ کے لیے کدھر سے بیٹا پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبًا، اس اللہ کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، ان ظالم عیسائیوں نے یہ دعویٰ کر ڈالا اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، اللہ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت باری بات، بہت بڑی بات، بہت بڑی بکواس کی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، کتنی باری بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بکواس ہے۔ لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، پھٹ جائے، وتخر الجبال حتی، اتنی باری بات، اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بکواس۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے آسمان اس بات کی وجہ سے، اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، یہ بڑے بڑے پہاڑ، تخر الجبال حدا، یہ پہاڑ گر کر دے جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ریت بن جائے، ریت کا ڈھیر بن جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے الرحمن کے لیے بیٹے کے دعوے کرنے تھے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے رحمان کسی کو اپنا بیٹا، اپنی اولاد بنا لے۔ ان كل من في السماوات الا آتي الرحمن عبدا، جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، یہ سب الرحمن کے پاس بندہ بن کر آئیں گے، الہ بن کر نہیں، بلکہ اللہ بن کر نہیں، بلکہ عبد اللہ بن کر آئیں گے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ لقد احصاهم، میرے رب نے خوب اچھی طرح شمار کر کے رکھا ہے، گن کر رکھا ہے، وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، قیامت کے دن وہ اس اللہ کے پاس، اکیلا اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ تو یہ جو 25 دسمبر ہے، جس کو یہودی کرسمس ڈے کے نام پہ مناتے ہیں، اور مسلمان اپنے عقائد و نظریات سے
لا علم ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ وش کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کس بات کی مبارکباد دیتے ہیں؟ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں 25 دسمبر کو سیدنا عیسیٰ ابن مریم، جو صرف رسول اور نبی نہیں بلکہ اسے وہ اللہ کا بیٹا اور اللہ کہتے ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاث، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا تین میں سے تیسرا اللہ ہے۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کو دیکھ کر، یہودیوں کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی ان کے کاپی کرتے ہوئے، ان کی نقل کرتے ہوئے مسلمانوں میں سے بہت سے بدبخت ایسے اٹھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو روندتے ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وصیت کو روندتے ہوئے، پامال کرتے ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آخری ایام میں امت کو یہ وصیت کی تھی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے بارے میں حد کراس نہ کرنا، میرے بارے میں